کل 10 محرم ہے، کل عاشورہ ہے۔ سنیوں کے امام دہلی کی سرزمین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے امام احمد رضا سے پہلے مجدد 12ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سوال پوچھا جا رہا ہے، سوال کھانا ان چیزوں کا کیسا ہے؟ میں نے کچھ منٹ لیا اس حدیث کو مکمل کرنے۔ کھانا ان چیزوں کا کیسا ہے کہ حضرت امامین یعنی امام حسن حسین کو پہنچایا جائے، اس کا کھانا کھانا کیسا ہے، اور اس پر فاتحہ قل درود پڑھا جائے، وہ کھانا تبرک ہو جاتا ہے، اس کا کھانا بہت خوب ہے، اس کا کھانا کیسا ہے؟ اور شب عاشورہ میں حلوہ جو بنایا جاتا ہے، یہ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب جواب سنیے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جس کھانے کا ثواب حضرت امام مین کو پہنچایا جائے، اس پر فاتحہ وہ قل درود پڑھا جائے، وہ کھانا تبرک ہو جاتا ہے۔ یہ بریلوی دیوبندی اختلاف نہیں ہے، یہ اجماعی بات کر رہا ہوں پہلے کی، اور الحمدللہ امام محمد رضا نے وہی بات کی جو شاہ صاحب۔ سنیے آگے آپ بڑے واضح طور پر قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو فرماتے ہیں صفحہ نمبر 199 یہ نکل گیا سے کہ سال میں 2 مجلسیں فقیر کے مکان پر ہوتی ہیں۔ ایسا سبحان اللہ، اس محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں سال میں فقیر کے گھر 2 مجلسیں ہوتی ہیں، مجلس ذکر مصطفیٰ جس کو انہوں نے وفات مصطفیٰ کیا ہے، اور مجلس شہادت حسین۔ سنیں اس کے، اور یہ مجلس بروز عاشورہ یا اس سے 1-2 دن قبل ہوتی ہے، یعنی عاشورہ کو بھی کرتا ہوں یا پہلے کر لیتا ہوں، لیکن عاشورہ کے کرنے کو منع نہیں کرتا ہے۔ اب سنیے کہتے 400-500 آدمی بلکہ 1000 آدمی جمع ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب امام المحدثین ہیں، آتا ہے انتظام دیکھیں، درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، ذکر ہوتا رہتا ہے۔ جب فقیر مجلس میں آتا ہے تو لوگ بیٹھتے ہیں، فضائل حسنین کریمین کا ذکر جو حدیث میں وارد ہے بیان کیا جاتا ہے، اور جو کچھ احادیث ان بزرگوں کی شہادت کا ذکر ہے، وہ روایت صحیحہ جو کچھ تفصیل بعض حالات کے ہیں، ان حضرات کے قاتلوں کی بدعنوانی کا بیان ہے، وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں حضرت سیدنا امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ختم قرآن ہوتا ہے۔ یہ کہتے قرآن خوانی بدعت ہے۔ پھر ختم قرآن ہوتا ہے، 5 آیات پڑھ کر کھانے کی جو چیز موجود رہتی ہے اس پر فاتحہ دیا جاتا ہے۔ دین ہم نے بدلا ہے۔ اور پھر سنو 5 آیات پڑھ کر کھانے کی جو چیز موجود رہتی ہے اس پر فاتحہ دیا جاتا ہے۔ کہتے اور اسی اثنا میں اگر کوئی شخص خوش الحان سلام پڑھ سکتا ہے، شرعی طور پر مرثیے پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو اکثر مجلس اور اس فقیر کو بھی حالت رقت اور گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس قدر عمل میں آتا ہے۔ اگر یہ سب، ابھی آگے تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں، اگر یہ سب فقیر کے نزدیک اس طریقہ جس کا ذکر کیا گیا جائز نہ ہوتا تو ہرگز فقیر ان چیز کا اقدام نہ کرتا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ فتاوی عزیزی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و محترم ناظرین حضرات، ابھی ہم جمعہ سے فارغ ہوئے تو جو ساتھی ملاقات کے لیے آئے تھے انہوں نے ایک ویڈیو مظفر حسین شاہ کی رکھی کہ اس کا جواب ہونا چاہیے۔ مظفر حسین شاہ نے یہ ویڈیو 10 محرم الحرام کی حلیم کے متعلق کہی ہے اور اس حوالے سے فتاوی عزیزی کو پیش کیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم ایصال ثواب کے منکر نہیں ہیں۔ آپ کسی وقت بھی کسی بھی مسلمان کو، خاص کر بزرگان دین اولیاء اللہ کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اس کا منکر نہیں ہے سوائے معتزلہ کے۔ ہم اہل سنت ہم اس کے قائل ہیں، لیکن اس کے لیے دن مقرر کرنا ہم اس کو بدعت سمجھتے ناجائز۔ اسی طرح ایسا کوئی طور طریقہ اختیار کرنا جو کسی بدعتی کے ساتھ، اہل بدعت کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، ہم اس من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ انہی میں سے۔
تو 10 محرم الحرام کے دن یا اس مہینے میں حلیم وغیرہ کی نیاز وغیرہ کرنا، ایک تو یہ اس کے لیے دن مقرر کیا جاتا ہے، کئی خرافات میں مشتمل ہوتے ہیں، لوگ اس کو ضرور سمجھتے ہیں، پھر چندے جو ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں حلال و حرام کو نہیں دیکھا جاتا، پھر تشبہ بالروافض کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی ناجائز ہے۔ باقی مطلقاً جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ ایثار ثواب کرنا چاہیں، کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ مجھے بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا، یہ جو مولوی صاحب ہے، جو مشہور چرب زبان مولوی صاحب ہے، انہوں نے ایک حلیم کی پلیٹ کے لیے اپنے مسلک کا خون کیا ہے، ایک حلیم کی پلیٹ کے لیے۔ حالانکہ ہمارے کراچی میں مزیدار حلیم یا کراچی کی حلیم 100 روپے پلیٹ ہوتی ہے، اگر آپ چکن لیں تو اس سے بھی سستی مل جائے گی، اور اگر آپ روٹی سے کھائیں تو 2 آدمی کا پیٹ بھر سکتے ہیں، چمچ سے کھائیں تو 1 آدمی۔ تو ایک حلیم کی پلیٹ کے لیے انہوں نے اپنے مسلک کا خون کیا۔ انہوں نے اس شخص کو اپنا مجدد مان لیا، اپنا بڑا مان لیا، جن کو خود ان کے لوگوں نے وہابی کہا۔ موصوف نے 10 محرم الحرام کے لیے حضرت شاہ عبدالمحدث دہلوی رحمہ اللہ کی فتاوی عزیزی کا حوالہ پیش کیا، اور بڑے اپنے خطیبانہ سٹائل میں اور چرب زبانی میں کیجیے تو دیوبندی بریلوی اختلافات سے پہلے یہ تو مجدد ہیں، یہ تو اتفاقی شخصیت ہے، چلو آؤ اس پر فیصلہ کر لیں۔ تو اگر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ پر ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو صرف اسی مسئلے پر فیصلہ کریں گے جو آپ کو پسند آئے، یا ہر فیصلے پر؟ مصیبت یہ ہے کہ آپ بزرگوں کا نام اس وقت لیتے ہیں جب آپ کو اپنا کوئی حلوہ یا کوئی بریانی یا کچھ بھی فیرنی وغیرہ حلال کرنی ہو، لیکن جہاں آپ کی کوئی اس طرح کی پیٹ کی چیزیں حرام ہونے آ جائے تو انہی بزرگوں کو آپ غلطی پر، انہی بزرگوں کو آپ وہابی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی شاہ عبدالمحدث دہلوی رحمہ اللہ، جس کو آپ مجدد کہہ رہے ہیں، جس کو آپ اتفاقی شخصیت کہہ رہے ہیں، جس کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ اس کی بات پر فیصلہ کر لیتے ہیں، یہی مجدد بقول آپ کے جب غیر اللہ کے نام پر، بزرگوں کے نام پر جانور ذبح کرنے کو حرام کہتے ہیں، جیسے ہمارے لوگ ہاں مزاروں پر اور بزرگوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اسے یہ حرام کہتے ہیں، تو آپ کے حکیم امت مفتی احمد یار گجراتی جال حق صفحہ نمبر 368 پر لکھتا ہے، یہ اعتراض شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ کا ہے، وہ مسئلے میں سخت غلطی فرما گئے۔ تو ایک جائز ناجائز بھی نہیں، حلیم تو زیادہ آپ اس کو مستحب کہتے ہوں گے، ایک حلال و حرام کا مسئلہ، جزاک اللہ، ایک حلال و حرام کا مسئلہ، اس کے اندر یہی شاہ عبدالمحدث دہلوی جس سے آپ فیصلہ کر رہے ہیں، جب انہوں نے علماء دیوبند کے حق میں فیصلہ دیا تو آپ کے یہ حکیم الامت جو ایک واسطے سے مولانا مرزا خان صاحب کے شاگرد ہیں، مولانا مرزا خان صاحب کے خلیفہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب ہیں، ان کے یہ شاگرد مفتی احمد یار گجراتی، اور اسی حیثیت سے نعیمی بھی کہلائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس باب میں وہ سخت غلطی کر گئے۔ اسی طرح اسی مفتی احمد یار گجراتی صاحب کے جانشین بیٹے آپ کے مستند عالم مفتی اقتدار خان نعیمی کہتے ہیں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ 4 آدمیوں کی بات نہیں ماننی چاہیے، اکثر غلطی کر جاتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہابی ہیں، شیعہ یا سنی، یعنی 4 آدمی ہیں جن کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا دین ایمان کوئی نہیں ہے معاذ اللہ، کبھی وہابی ہو جاتے ہیں، کبھی شیعہ ہو جاتے ہیں، کبھی سنی۔ ان میں سے ایک شاہ عبدالمحدث دہلوی بھی ہے، تنقیدات صفحہ نمبر 72۔ تو آپ کے مذہب پر تو یہی شاہ عبدالمحدث دہلوی وہابی ہے، کبھی وہابی ہو جاتا ہے، کبھی شیعہ ہو جاتا ہے، کبھی سنی ہو جاتا ہے، اور آج ایک 100 روپے کی حلیم کی پلیٹ کے لیے آپ اس کو اپنا بزرگ بنا رہے ہیں۔ اسی طرح مقیاس انفیت آپ کے غزالیہ دوران راضی زمان مولانا عمر اچھروی صاحب یہ اپنی کتاب مقیاس انفیت صفحہ نمبر 577 پر لکھتے ہیں کہ جب شاہ اللہ محدث دہلوی وہابیت کا رنگ لے کر سعودیہ سے واپس آئے تو یہ رنگ ان کے بیٹے شاہ عبدالمحدث دہلوی پر بھی چڑھ چکا تھا۔ تو شاہ عبدالمحدث دہلوی رحمہ اللہ تو آپ کے بزرگوں کے بقول وہابی جو کافروں سے بھی بدتر ہے، آپ کے یہاں وہابیوں والا رنگ جن پر چڑھا ہوا تھا جو وہابی ہیں، آج اسی وہابی کو آپ ایک حلیم کی پلیٹ حلال کرنے کے لیے اپنا بزرگ بنا رہے ہیں، اپنا مجدد بنا رہے ہیں۔ یہ تھوڑا خرچہ خود کر لیں آپ، 100 روپے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ مت دیں۔ یہی شاہ عبدالمحدث دہلوی، اگر آپ نے اسی فتاوی عزیزی کو ماننا ہے نا، اور اسی شاہ عبدالمحدث دہلوی کو ماننا ہے، تو یہی شاہ عبدالمحدث دہلوی اپنی تفسیر عزیزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 جو فارسی والا نسخہ ہے، اس میں علم غیب کو لوازم الوہیت میں سے کہتے ہیں، یعنی جو الہ ہوگا اس کو علم غیب ہوگا، علم غیب رکھنے والا یہ الہ ہے۔
تو یہ تو علم غیب اللہ کی صفت خاصہ بتا رہے ہیں، اور آج آپ اس کو گدے گھوڑوں بلکہ شیطان میں بھی تقسیم کرتے ہیں، شیطان کو بھی عالم الغیب کہتے ہیں۔ یہ فتویٰ کو قابل تسلیم نہیں ہے۔ یہی شاہ عبد المحدث دہلوی فتاوی عزیزی صفحہ نمبر 178 پر عبد فلاں یعنی عبد المصطفیٰ اور عبید الرضا عبد فلاں اس طرح یعنی کسی بزرگ یا کسی نبی کا نام رکھ کے اس کے ساتھ عبد، جیسے احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں عبد المصطفیٰ، اس کو آپ جائز کہتے ہیں۔ یہ اسی فتاوی عزیزی میں شاہ عبد المحدث دہلوی اس کو شرک اور ناجائز کہتے ہیں۔ یہاں تو آپ اس کو مجد ماننے کو تیار نہیں ہیں، یہاں پر تو اس سے فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ رہی یہ بات ہے جو آپ نے فتویٰ پیش کیا کہ جی 10 محرم الحرام کی نیاز کو وہ جائز سمجھتے تھے، تو ذرا پوری فتاوی عزیزی پڑھیں۔ آپ نے کسی رسالچے میں چالچے میں کوئی حوالہ دیکھا ہوگا، خوشی خوشی فتاوی عزیزی خرید لیے ہوگا، آج حوالہ دے رہے، بلکہ مجھے ایک اور حوالہ یاد آ گیا، معذرت، آج فتاوی عزیزی آپ پیش کر رہے ہیں اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فیصل مانو، حالانکہ شاہ عبد المحدث دہلوی کو آپ کے لوگوں نے وہاں بھی کہا۔ اسی فتاوی عزیزی کے بارے میں آپ کے ظفر القادری صاحب نے اپنی کتاب الاحادیث الراویہ فی مدح الامیر المعاویہ اس کے صفحہ نمبر 33 پہ لکھتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتاوی عزیزی میں الحاقات اور تحریفات موجود ہے، یعنی بد مذہب لوگوں نے اپنی طرف سے الٹی سیدھی بات اس میں شامل کر دی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتاوی میں الحاقات کی شکایت انہی کے زمانے میں لوگوں نے شاہ عبدالعزیز سے کی تھی، جس کا تذکرہ خود شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے خط میں کیا ہے، اور وہ املا لکھتے ہیں۔ تو خود آپ کے مولوی مان رہے کہ فتاوی عزیزی معتبر نہیں ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے، یہ محرف ہے، اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور آج اسی فتاوی عزیزی کو آپ ثالث بنانے کو تیار ہیں۔ تو آپ پہلے بڑوں سے اس کو منوا لیں کہ آپ اپنے بڑوں سے اس کو مجدد منوا لیں، بڑوں سے اس کو اتفاقی شخصیت منوا لیں، پھر ہم پر اس کو پیش کرنا۔ پہلے اس کے سارے مسائل سے آپ اتفاق کر لیں، پھر ہم اس کے مسائل پیش کرنا۔ اچھا، یہ جو آپ نے فتویٰ پیش کیا کہ جی 10 محرم الحرام کی نیاز، یہ ذرا ایک اور جگہ انہوں نے وضاحت کی اپنے اس فتوے کی۔ ان سے سوال ہوا ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھانا پکانا اور اس کا ثواب حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا شرعاً صحیح ہے یا نہیں، اور ایسے ہی محرم میں کھانا پکا کر اس کا ثواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر اہل بیت اطہار کو پہنچانا صحیح ہے یا نہیں۔ اب اس کے جواب میں لکھتے ہیں، یہ فتاوی عزیزی صفحہ نمبر 199 اور 198۔ جواب، انسان کو اختیار ہے کہ اپنے عمل کا ثواب بزرگوں کو پہنچائے، لیکن اس کام کے لیے کوئی وقت اور دن اور مہینہ مقرر کرنا بدعت ہے۔ دیکھیں وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں، آپ نے 10 محرم، یہ اصال ثواب اگر ہے حلیم، تو آپ نے محرم کا مہینہ اس کے لیے خاص کیا، آپ نے 10 تاریخ اس کے لیے خاص کی۔ یہ خاص کرنا بھائی اصال ثواب ہے تو کسی مہینے میں بھی تو کر سکتے ہو، کسی دن بھی کر سکتے ہو۔ یہ محرم اور پھر محرم کی خاص تاریخ اور پھر محرم ہی کو خاص کرنا، یہ شاہ صاحب فرما رہے کہ بدعت ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ وہ فتاوی عزیزی ہے جس کو آپ نے فیصل بنایا، یہ وہ شاہ صاحب ہے جس کو آپ مجدد بنا رہے ہیں، یہ وہ شاہ صاحب ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی بریلی اختلافات سے پہلے ہیں، اس پر آ کے مسئلے حل کرو، ہم اس سے مسئلے حل کروا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ اس کے مسئلے مانتے ہیں یا وہی جو صاحب کا آپ کا فراڈ دھوکہ جو آپ لوگ کی حالت ہے اس پر عمل کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں البتہ اگر کوئی نیک کام ایسے وقت میں خاص کر کے کرے کہ اس وقت میں ثواب زیادہ ہوتے تو اس میں مضائقہ نہیں۔ ہاں فرمایا ایسا کوئی موقع ہے کہ جس میں ثواب کی زیادتی خود شریعت نے مقرر کر دی، جیسے رمضان کا مہینہ کہ اس میں اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اس میں اگر کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ شریعت نے اگر کوئی دن مقرر نہیں کیا، شریعت نے اگر کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا، تو اب اس کو مقرر کرنا بدعت ہے۔ فرماتے مثلا ماہ رمضان شریف کے اس میں ماہ مبارک میں بندہ مومن جو نیک کام کرتا ہے اس عمل کا ثواب 70 درجہ زیادہ ہوتا ہے، تو کوئی نیک عمل خاص کر کے زیادتی ثواب کی اس ماہ مبارک میں کرے تو اس میں کوئی بات نہیں، مگر بہتر اس واسطے کہ خود حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی ترغیب فرمائی ہے، چنانچہ یہ عمل حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قول سے ثابت ہے، اور جس چیز کے بارے میں صاحب شرع کی جانب سے ترغیب اور تعین وقت کی ثابت نہیں وہ عبث یعنی بیکار اور خلاف سنت ہے، اور مخالفت سنت کی حرام ہے، تو یہ ہرگز جائز نہیں، البتہ اگر ہو سکے تو خفیہ طور پر خیرات کرے جس دن ہو سکے تاکہ ظاہر ہونے سے رسم نہ قرار پائے۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہوا، توجہ کریں کہ ربیع الاول اور محرم الحرام میں ایصال ثواب کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو فرمایا کہ بھائی ایصال ثواب کر سکتے، لیکن اس کے لیے مہینہ اور دن مقرر کرنا یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، الا یہ کہ اس دن اور اس مہینے کی فضیلت خود
حدیث میں آئی ہو جیسے رمضان مبارک کا مہینہ، لیکن چونکہ ربیع اول میں خیرات کرنے کی کوئی فضیلت یا محرم میں خیرات کرنے کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہے، لہذا اس دن کو خاص کر کے اسی میں ثواب سمجھنا یہ خلاف سنت بھی ہے، عبث بھی اور بیکار بھی ہے۔ اور اگر کرنا ہے تو پھر ایک طریقہ بتا دیا کہ چپکے سے کر لو، اصال ثواب ہے نا، اللہ کی رضا ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے، شہرت مقصود نہیں ہے، چپکے سے کر لو۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ مرتے مرتے مر جائیں گے، چپکے سے کبھی خیرات نہیں کریں گے، اس لیے کہ اصال ثواب مقصود نہیں ہے، وہابیوں کو چڑھانا مقصود ہے، وہابیوں کو غصہ دلانا مقصود ہے، اصال ثواب مقصود ہے، شہرت مقصود ہے۔ بھائی فلاں کے گھر سے تو 10 حلیم کی دیگیں نکلتی ہیں، فلاں کے گھر سے تو 20 بریانی کی دیگیں نکلتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اے آل بدعت، جس کو آپ نے اپنا بڑا بنایا، جس کو آپ نے ثالث بنایا، جس کو آپ نے مجدد بنایا، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ دیوبندی بریلی اختلاف سے پہلے کا آدمی ہے، اس کی بات پر فیصلہ کر لو۔ اس نے یہ فیصلہ جاری کر دیا کہ محرم اور ربیع اول میں اصال ثواب کے لیے کوئی عمل خاص کرنا خلاف سنت ہے، عبث ہے، اس میں کوئی خاص ثواب نہیں ہے۔ اگر تم نے اصال ثواب بھی کرنے تو چھپکے سے کر لو۔ تو اب میں دیکھتا ہوں کہ اس فتوے پر کون کون عمل کرتا ہے اور کون کون چپکے سے اصال ثواب کرتا ہے۔ باقی آپ نے جو یہ فرمایا کہ جی شاہ عبد المحدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 2 مجلسیں سال میں 2 مجلسیں میرے گھر میں ہوتی ہیں، ایک مجلس 10 محرم الحرام کی بھی میرے گھر میں ہوتی ہے۔ تو ہائے افسوس کہ آپ نے اپنے بڑوں کو پڑھا ہوتا۔ میں اس بات کا جواب خود سے دینے کے بجائے آپ کے بڑوں سے دیتا ہوں۔ آپ کے بڑوں نے اسی فتوے کے بارے میں احمد خان صاحب ان کے والد کے پیر و مرشد کا یہ قول میں نقل کر رہا ہوں، ان کے سامنے وہی فتویٰ جو آپ نے پیش کیا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہاں 10 محرم الحرام کو مجلس ہوتی تھی، اس کا جواب میں نہیں دے رہا۔ آپ کے بڑے، آپ کے دادا پیر و مرشد جو احمد خان صاحب، مولانا احمد خان صاحب کے پیر و مرشد تھے، اور مولانا احمد خان صاحب کے والد مولانا نقلی خان کے پیر و مرشد تھے، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اس عمل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں حضرت سید شاہ ابو الحسن نوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا مرشد سید شاہ آل رسول احمد علیہ الرحمہ ماہ محرم میں یہ شیعہ فرقوں کی بدعتوں، تعزیہ داری اور مرثیہ خوانی کے ارتکاب سے منع کرتے تھے، یعنی اس میں مرثیہ خوانی کرنا اور تعزیہ اور بدعتیں نکالنا، اور فرماتے تھے کہ ایک روز میں نے اپنے مرشد حضور اچھے میاں رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ میں نے دلی میں اپنے استاد محترم مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کو دیکھا ہے کہ وہ محرم الحرام میں 10 دن حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی اب یہ آپ کی پیر و مرشد اپنے استاد کا واقعہ بیان فرماتے، پیر و مرشد صاحب آپ تو ہمیں ماہ محرم میں مجلس سے منعقد کرنے سے، حلیمے پکانے سے، تعزیے نکالنے سے، دیگر بدعات سے منع کرتے ہیں، لیکن ہمارے استاد نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو آپ حوالہ پیش کریں اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے استاد صاحب نے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ 1 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک مجلس سے منعقد کرتے تھے۔ تو آپ کے خان صاحب کے پیر و مرشد فرماتے ہیں اور 10ویں دن صبح سے زوال کے وقت تک شاد کے فضائل بیان کرتے، کھانا تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ سارے حوالے آپ نے مولوی صاحب پیش کیے۔ اب آپ کے احمد خان صاحب کے پیر و مرشد اس کا جواب دیتے ہیں، حضور والا اچھے میاں رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا اور بہتر کرتے، لیکن اگر ان کی مجھ سے ملاقات ہوتی تو میں ان سے کہتا کہ خاص اس مہینے میں ایسا اہتمام مناسب نہیں۔ کہا شاہ عبدالعزیز اگر مجھے ملتے، وہ جو حوالہ آپ پیش کریں کہ 10 محرم الحرام کو کرتے ہیں، فرماتے اگر یہ مجھے ملتا نا شاہ صاحب تو میں کہتا اس مہینے میں ایسا کرنا درست نہیں، سارے ثواب اچھی بات ہے لیکن اس مہینے میں ایسا کرنا درست نہیں ہے، بس مختصر سے کھانے پر فاتحہ کر کے کسی دوسرے مہینے میں ایسا تمام واس کیا کرے، اس لیے کہ اب اس طرح کی محفلیں منعقد کرنا رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اب چونکہ رافضیوں کا طریقہ ہو گیا لہذا اب اس مہینے میں ایسی کسی قسم کی محفلیں منعقد، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ یہ نہیں کہتے کہ وہابی جواب دے رہے ہیں، یہ آپ کے بزرگ جواب دے رہے ہیں کہ شاہ صاحب غلط کیا کرتے تھے۔ آج اگر شاہ صاحب ایسا کرتے ہم منع کرتے، تو اگر یہ وہابی کہتے تو اپنے بزرگوں کو وہابی کہ اس ماہ میں زیادہ اہتمام کرنا رفس کا دروازہ کھولنا ہے۔ اللہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ تم سب چھپے اور رافضی ہو، کہ اس مہینے میں زیادہ اہتمام کرنا، حلیمے تقسیم کرنا اور محفل منعقد کرنا، یہ رفس رافضیت کا دروازہ کھولنا ہے۔ لوگ سمجھیں گے شاید یہ سب حلال ہے، شربت تقسیم کرنا، حلیم تقسیم کرنا، لوگ سمجھیں گے جو رافضی کر رہے ہیں سب جائز ہے، تبھی تو یہ مولوی کر رہے ہیں۔ کہ یہ رافضیت کا دروازہ کھولنا بالکل جائز نہیں۔ تو آنے والی نسل اپنے بزرگوں کے حالات سن کر گمان کر سکتی ہے کہ وہ شیعہ تھے جو تقیہ کیے ہوئے تھے۔ جہان مفتی اعظم صفحہ نمبر 206، بے حیا باش ہر چے خواہی کنن۔
اے مولوی صاحب آج آپ جو حوالہ پیش کر رہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی محرم الحرام میں مجلس منعقد کرتے تھے، آپ کے بزرگ کہتے ہیں اگر آج یہ زندہ ہوتے ہم ان کو منع کرتے، کیونکہ کہیں آنے والی نسلیں گمراہ نہ ہو جائے، ان لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ نہ سمجھ لے کہ شاید ہمارے بزرگ تکیہ باز شیعہ تھے تبھی شیعوں والے کام کرتے تھے۔ آپ اپنے بزرگوں کو، آپ شاہ صاحب کو شیعہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور ہم جو ان کاموں سے منع کر رہے ہیں ہم سنیت پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم سنیت کا پیغام عام کر رہے ہیں، اور اس باب میں آپ کے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کے بزرگوں کے فتوے کی روح سے آپ رافضیت پھیلا رہے ہیں، اور ہم جو آپ کو منع کر رہے ہیں محرم کے مہینوں میں، ہم آپ کے بزرگوں کے فتووں سے سنیت کا پرچار کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو رافضیت سے بچا رہے ہیں۔ باقی مرضی آپ کی، آپ ابھی بھی صرف رافضیت والے راستے پر چلتے ہیں یا سنیت والے راستے پر، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، یہ بڑے چیختے ہیں کہ جی ماہ محرم میں امام حسین کے فضائل بیان کرنے سے وہابی منع کرتے ہیں، حلیم بیان کرنے سے منع، حلیم پکانے سے منع کرتے ہیں، یہ دشمن ہے۔ اب آئیے میں ذرا ان کے گھر کا فتویٰ آپ کو دکھاؤں۔ ان کے مولا مرزا خان صاحب کی فتاوی رضویہ مشہور کتاب ہے، جو قدیم پرانا ایڈیشن ہمارے پاس ہے، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 62 پہ لکھتے ہیں کہ شہادت نامہ پڑھنا کیسا ہے، یعنی امام حسین کی شہادت کس سے پڑھنا محرم میں کیسا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر خرافات پر مشتمل ہو پھر تو ہر صورت ہی حرام ہے، یعنی اگر وہ شہادت نامہ جیسے روافظ کی خرافات ہوتی ہیں، اگر اس طرح کی مجلس ہو پھر تو ہر صورت میں حرام ہے۔ اور پھر اپنے حج اور اپنے امام غزالی کا حوالہ دیا کہ یہ جو مرثیے ہیں اور یہ جو شہادت وغیرہ امام حسین کے تذکرے یہ حرام ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اگر خرافات سے خالی ہو، یعنی اگر آپ مجلس امام حسین منعقد کرنا چاہتے ہیں، مولانا احمد صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ محرم میں مجلس امام حسین منعقد کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ایسے واقعات بیان کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی خرافات، کوئی خلاف شرع بات، سب صحیح باتیں، اس کے بارے میں بھی لکھتے ہیں اگر خرافات سے خالی ہو، صرف اہل بیت کے فضائل اور امام حسین کے فضائل بیان کرنا مقصود ہو، تب بھی خاص اسی مہینے میں اور خاص شہادت کے واقعات کو بیان کرنا ہی بتاتا ہے یہ کام کسی نیت خیر اور کار خیر سے نہیں کیے جا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم پر اعتراض ہے کہ ہم وہابی ہیں، ہم منع کرتے امام حسین کی حلیم سے اور شہادت کے تذکرے، حالانکہ ہم تو کرتے محرم میں شہادت حسین کے تذکرے کرنے چاہیے۔ آپ کے بزرگ کہہ رہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین کی شہادت کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کس طرح مظلومانہ شہید ہوئے نہیں کرنا چاہیے، آپ پر یزید نے کیا ظلم کیا نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو اب اس سے بڑا کوئی اہل بیت کا دشمن ہوگا؟ یہ جو آج اسٹیج پر بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں کہ جی وہابی ایسا کہتے ہیں، یہ اہل بیت کے اصل دشمن تم ہو۔ کہ مولانا مرزا خان کہتا ہے کہ جو خرافات سے پاک مجلس محرم میں منعقد کرتا ہے، ہمارا بزرگ نہیں، آپ کا بزرگ ہے، کسی قسم کی خرافات نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، صرف امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کہا یہ بھی کار خیر نہیں ہے، یہ بھی فساد، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا عوام کے لیے ہر صورت میں اس ماہ میں شہادت حسین کی مناسبت سے شہادت حسین یا فضائل حسین بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ماہ محرم میں امام حسین کے فضائل بیان کرنا بھی آپ کے مذہب میں جائز نہیں ہے، اور بکواس ہم پر کرتے ہو۔ خواہ مخواہ میں عوام کو بیوقوف بنائے ہوئے، تم کبھی ہمارے سامنے بیٹھو تمہیں پتہ چلے کہ 100 میں کتنے 20 کے نوٹ ہوتے ہیں۔ تمہاری حالت تو یہ ہے، سٹیج پر بیٹھ کے لمبی لمبی مارتے ہو۔ مفتی نجیب العمر صاحب نے ان کے خلاف ویڈیوز بنائی 4-5۔ یہ اس قدر جاہل آدمی ہے، نہ قرآن کی آیت درست پڑھ سکتا ہے، نہ دیکھے ہوئے حدیث کو درست پڑھ سکتا ہے، اور معتزلہ کو معتزلہ یعنی ابتدائی درجے کا طالب علم بھی اگر ساتھی ہنس رہے، میں ان کو منع کرتا ہوں کہ آواز نہیں آنی چاہیے آگے تھے نا۔ تو عام یعنی جس نے عقیدہ طحاویہ بھی پڑھی ہوگی وہ بھی معتزلہ اور معتزلہ کے درمیان فرق جانتا ہوگا، اور یہ مناظر بنا پھرتا ہے اور کہتے ہیں معتزلہ۔ تو وہ مفتی صاحب نے جو ویڈیوز بنائی ہے اس میں اس کے کارنامے دیکھو۔ تو یہ فضائل حسین سے منع کرنے والے ہم نہیں، یہ آپ کے بڑے، اور آپ اپنے بڑوں کے فتووں کو روح سے بدعتی ہیں۔ اسی طرح فتاوی رضویہ صفحہ نمبر جلد 10 صفحہ نمبر 62 پر ایک اور فتویٰ ہے۔ فرماتے ہاں اگر خاص بنیت ذکر شریف حضرات اہل بیت طہارت اور ان کے فضائل جلیلہ و مناقب جمیلہ روایت سیاح سے بروجہ صحیح بیان کرتے ہیں، اور آگے لکھتے ہیں اور غم پروری اور ماتم انگیزی سے کامل اعتراض ہوتا تو اس میں حرج نہ تھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں مگر ہی ہاتا کہ اطوار عادات اس نیت خیر سے یکسر خالی ہیں کہ ذکر فضائل شریف مقصود ہوتا تو کیا ان محبان خدا کی فضیلت صرف یہی شہادت تھی؟ بے شمار مناقب عظیمہ اللہ عز و جل نے انہیں عطا فرمائے، انہیں چھوڑ کر اسی کو اختیار کرنا اور اس میں طرح طرح نوحہ حزن و غم کو بیان کرنا انہی مقاصد فاسدہ کی خبر دے رہا ہے۔ یعنی اگر آپ خرافات سے پاک
شہادت کی محفل منعقد کرے، اس میں صرف امام حسین کی شہادت کا ذکر کرے کہ یہ بھی حرام ناجائز ہے، تمہاری نیت فاسد ہے، تمہاری نیت غلط ہے، تو آپ کے اعلیٰ حضرت کے فتوے کی روح سے حلیم تو بہت آگے کی بات ہے، 10 محرم الحرام کی حلیم تو بہت بات کی بات ہے، وہ تو ویسی بدعت ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کے نزدیک اس ماہ محرم میں امام حسین کے فضائل بھی عوام کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں ہے، لہذا تو آپ سب کے سب اپنے امام احمد رضا خان صاحب کے فتوے سے بدعتی ہو، رافضی ہو، نیت تمہاری بری ہے، تم کار خیر میں نہیں بدکار کام میں لگے ہو، توبہ نکالو۔ اس لیے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کہتا ہے کہ میرے دین و مذہب پر عمل کرنا سب سے اہم فرض میں سے اہم فرض ہے، تو آپ کے مولانا احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں امام حسین کے فضائل بھی بیان نہیں کریں گے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس سے بڑے اہل بیت کا دشمن کوئی اور ہوگا کہ جو امام حسین کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل بیان کرنے سے منع کرے؟ اور اعتراض ہم پر کرتے ہیں کہ ہم دشمن ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے باحوالہ بات رکھ لی، باقی ماننا نہ ماننا، منوانا نہ منوانا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ جس کے دل کو ہدایت کی طرف پھیر دے وہ ہدایت والا ہو جاتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔